بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ میٹھی ہے، بلال نے جواب دیا۔ تم کیسے پی لیتے ہو؟ ایک کافی، اوپر سے پھیکی۔ بس عادت ہو گئی ہے، بلال نے جواب دیا۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ توشی نے پوچھا۔ ہاں، آج دوستوں کے ساتھ لنچ کیا تھا، 3 ساڑھے 3 بجے، بلال نے بتایا۔ دوستوں کے ساتھ لنچ؟ اور تم نے؟ تمہارے دوست بھی ہیں؟ توشی حیرت سے بولی۔ ویسے کون ہے دوست جن کو میں نہیں جانتی؟ ڈاکٹر منال نقوی اور اس کا شوہر طلحہ نقوی اور ڈاکٹر عظمی افغن، بلال نے تفصیل بتائی۔ آج کل کبھی ڈنر اور کبھی لنچ، چکر کیا ہے؟ توشی نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر عظمی افغن کا شوہر نہیں آیا تھا لنچ پر؟ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بلال نے جواب دیا۔ منگنی تو ہوئی ہوگی، توشی نے اندر کی بات جاننے کے لیے کہا۔ نہیں، وہ منگنی کے حق میں نہیں ہے، وہ سیدھا شادی کرنا چاہتی ہے مجھ سے، بلال نے توشی کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف گوئی سے کام لیا۔ توشی بلال کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ حیران تھی، بلال نے اتنی بڑی بات بڑے آرام سے کہہ دی۔ توشی کے لیے یہ بری خبر تھی، حالانکہ اس نے بلال کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی بہن سے شادی نہ کرے، پھر بھی اس کا دل اس رشتے کے حق میں تھا۔ توشی گمسم تھی، یہ بات سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، توشی نے خفگی سے کہا۔ میں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں چھپایا، بلال نے جواب دیا۔ پچھلے 10 سال سے تم ہر سنڈے کہاں جاتے ہو؟ کسی کو کچھ خبر نہیں، ایک مسٹری ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں چھپایا؟ توشی دل کی بات زبان پر لے آئی۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ بلال نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں پچھلے 10 سال سے مینٹل ہاسپٹل جاتا ہوں، وہ اس لیے کہ میری ماں پاگل ہو کر مری تھی، اس سے کوئی پاگل خانے ملنے نہیں جاتا تھا۔ میری ماں کی طرح بہت سارے پاگل ہیں جن سے کوئی بھی مینٹل ہاسپٹل ملنے کے لیے نہیں آتا۔ جب میری ماں مینٹل ہاسپٹل میں تھی تو مجھے وہاں جانے سے ڈر لگتا تھا، تب میں 8 سال کا تھا۔ بلال کی آنکھیں چمک رہی تھیں مگر آنسو آنکھوں میں قید تھے، ابھی ان کی رہائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ مجھے ڈر اس لیے لگتا تھا، ایک دن میں ماں سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے ایک بوڑھے پاگل نے پکڑ لیا، شاید اپنا پوتا سمجھ کر۔ وہ مجھ سے پیار کر رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ماں سے ملنے کے لیے جاؤں۔ توشی کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ رہے تھے، اور بلال ایسا جسم تھا جو بغیر روح کے بیٹھا ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بھری ہوئی آواز کے ساتھ بولا۔ ممانی میری ماں کو گھر لانے کے لیے تیار نہیں تھی اور میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری ماں گھر واپس آ گئی، اپنی روح کے بغیر، چند گھنٹوں کے لیے۔ یہاں سے سفید لباس پہنا اور رخصت ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اس گھر سے۔ ایک بات بتاؤں توشی جی، میری ماں پاگل نہیں تھی، ہاں غیرت مند ضرور تھی۔ میں اپنی ماں کے مرنے پر بہت رویا، پھر آج تک نہیں رویا۔ بلال کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، آنسو آنکھوں میں پیٹرول کا کام کر رہے تھے، مگر انہیں گرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بلال نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے ایک گلاس پانی لیا اور 3 سانس میں ختم کیا، اور پھر کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر عظمی افغن مجھے 2 سال پہلے مینٹل ہاسپٹل میں ملی تھی، ہے تو وہ خود پاگلوں کی ڈاکٹر، مگر خود پاگل ہونے کے قریب تھی۔ اس کی خالہ ڈاکٹر ہاجرہ مجھے 1 مہینے بعد اسکول ملنے آئیں۔ ڈاکٹر ہاجرہ نے میری ماں کا اسی مینٹل ہاسپٹل میں بہت خیال رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی، بیٹا میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے عظمی، جب سے تم اسے ملے ہو اس کے دل میں جینے کی آرزو جاگ اٹھی ہے، پلیز اسے ہر سنڈے تھوڑا سا ٹائم دے دیا کرو۔ میں نے بس ایک دوست کی طرح اس کا خیال رکھا۔ آج ڈاکٹر عظمی کہتی ہے میں شادی صرف تم سے کروں گی، اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ پر شک کرتی ہے، میری جاسوسی کرتی ہے، کبھی خود اور کبھی کسی اور سے کرواتی ہے۔ تمہیں بھی تو آج اس نے بھیجا ہے اندر کی بات معلوم کرنے کے لیے۔ بلال نے سرخ آنکھوں کے ساتھ توشی کی طرف دیکھا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تم نوشی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلال نے توشی کی طرف دیکھا جو گردن جھکائے بول رہی تھی۔ اس لیے کہ وہ میری ماں کی پسند تھی۔ صرف اس لیے؟ کوئی اور وجہ؟ توشی نے گردن جھکائے ہی پوچھا۔ بلال خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تمہاری محبت جس کا تم ہمیشہ ہی سے دم بھرتے آئے ہو، توشی نے تیکھے انداز میں کہا، گردن تان کر۔ محبت آسمان کی بلندی کو بھی چھو لے، عقیدت کے قدموں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور مجھے میری ماں سے عقیدت ہے، اور اس سے محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ میری ماں کی پسند تھی۔ اگر وہ خود تم سے شادی سے انکار کر دے تو؟ توشی نے پوچھا۔ عقیدت میں شرعی حدود کو پار نہیں کیا جاتا، یہ اس کا شرعی حق ہے، بلال نے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ توشی کو پریشانی ہوئی، اس نے اس کی کلائی چیک کی، بخار پہلے سے کم تھا۔ وہ بلال کے اوپر کمبل اچھی طرح ڈال کر کمرے سے نکل آئی، اور نکلنے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ بلال اب نیند کی آغوش میں تھا۔ توشی اپنے روم میں لوٹی تو نوشی جاگ رہی تھی۔ نوشی نے توشی کو دیکھا تو فوراً پوچھا، تم نے پوچھا بلال سے کہ وہ لڑکی کون ہے اور بلال کیوں اس کے ساتھ تھا؟ نوشی کھڑی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، میں سب بتاتی ہوں۔ نوشی اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور توشی صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ بھی کیا بات ہوئی بلال سے؟ نوشی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ریلیکس، میں بتاتی ہوں۔ توشی نے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پانی پیو گی؟ توشی نے نوشی سے پوچھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم… ٹھنڈ رکھو نوشی میڈم، توشی نے تحمل سے جواب دیا۔ تم بلال سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟
توشی نے پوچھا دوبارہ سے، اگر یہی سوال میں تم سے کروں کہ تم ڈاکٹر بٹ سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ نوشی نے سوال پر سوال کر دیا۔ اس لیے کہ شادی تو کرنی ہی ہے، اور ڈاکٹر بٹ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، توشی نے آرام سے جواب دیا۔ کیا تم ڈاکٹر بٹ سے محبت نہیں کرتی؟ نوشی نے پوچھا۔ محبت تو نہیں کہہ سکتی، ہاں بٹ صاحب کو پسند ضرور کرتی ہوں۔ بلال کہتا ہے نکاح کی برکت سے محبت جنم لیتی ہے، جب ہماری شادی ہوگی تو محبت بھی ہو جائے گی۔ توشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنی بہن کو۔ اب تم بتاؤ، تم کیوں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ بلال بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، نوشی نے فخریہ انداز میں کہا۔ اور تم بلال سے کیا کرتی ہو؟ عشق کہا تھا تم نے، کیسا عشق ہے جس میں شک ہی شک اور عشق کی کوئی خبر نہیں؟ میں کل بٹ صاحب کو منع کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ نہ آئیں، تم اپنے لیے کسی اور کو پسند کر لو، پہلے تمہاری بات پکی ہوگی۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر ساری بات کر دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، کسی اور کو پسند کر لوں؟ شادی تو میں بلال ہی سے کروں گی، نوشی نے دو ٹوک انداز میں اپنا ارادہ بتا دیا۔ یہ تمہاری ضد ہے، شادی نہیں ہے، اس طرح تم خوش نہیں رہ پاؤ گی، اور بلال بھی۔ پلیز نوشی، بات کو سمجھو، میں پاپا سے اور دادو سے بات کر لوں گی۔ بلال کو بھی تمہارے انکار پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے اپنی پسند سے شادی کرنا تمہارا شرعی حق ہے۔ نوشی ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور کسی گہری سوچ میں تھی، اور اپنی گردن جھکائے گمسم تھی، اور توشی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور نوشی کو گلے لگایا، اور گلے ملتے ہوئے گردن سے اپنی بہن کو چوما۔ یہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ نوشی نے توشی کی طرف دیکھا جو اب بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ لڑکی کون تھی جو آج بلال کے ساتھ تھی؟ نوشی نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر عظمی افغن ہے، توشی نے خوشی خوشی بتایا۔ مگر وہ بلال کے ساتھ کیوں تھی؟ نوشی نے بتاثر چہرے اور آواز کے ساتھ پھر سے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہ بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے، توشی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نوشی جو کہ کافی حد تک شانت ہو چکی تھی، لاوے کی طرح ابل پڑی۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اچھا تو یہ ہے اندر کی بات، نوشی دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت کے پانی سے گیلا تھا۔ تم واقعی ڈائن ہو، بہن نہیں ہو میری۔ تم نے سوچا بلال اگر میرا نہیں ہو سکا تو اس سے بھی چھین لوں۔ وہ غصے سے چیخی، پاگلوں کی طرح۔ دونوں بہنیں اب کھڑی ہو چکی تھیں۔ نوشی پھر اپنے منہ سے آگ اگلنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے تمہیں بہن کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تم ایک بد نیت اور بد کردار لڑکی ہو جس کی اپنے بہنوئی پر نظر ہے۔ توشی نے یہ بات سن کر ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے بائیں گال پر رسید کیا اور خود روم سے چلی گئی ٹیرس پر۔ نوشی وہیں کھڑی تھی، اس کے گال پر انگلیوں کے نشان باقی تھے۔ شادی تو میں بلال ہی سے کروں گی، نوشی غصے سے چیخی، ٹیرس کی طرف منہ کر کے۔ توشی کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے جو کہ بلال کے روم کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ اس دو منہی کے زہر سے بلال کو محفوظ رکھنا۔ توشی نہ جانے کتنی دیر وہیں ٹیرس پر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ آنسو گرنے کی صحیح وجہ کا اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنسو کیوں ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، بلال کی وجہ سے یا نوشی کے گندے الفاظ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے متعلق اس کی اپنی ہی بہن نے کہے تھے۔ وہ بہن جو دو جسم اور ایک جان والا معاملہ تھا، بیمار ایک ہوتی اور تکلیف دوسری محسوس کرتی، وہ اپنی بہن کی ہر خوشی کا خیال رکھتی، مگر آج اسے تھپڑ مار دیا۔ میں نے بالکل صحیح کیا، توشی نے خود سے کہا۔ اس کے نزدیک یہی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلال سے شادی نہ کرے۔ مجھے یہ شادی ہر صورت میں روکنی ہے، توشی نے دل میں ارادہ کیا۔ اس کے دل میں دادی کا خیال آیا۔ وہ ٹیرس سے اپنے روم میں واپس آئی۔ نوشی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آہٹ سنی تو آنکھیں موند لیں۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور جاگتے ہوئے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ توشی کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ ایک ٹھٹرتی رات تھی۔ اس نے گیس ہیٹر جلایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ممکنات پر غور کر رہی تھی۔ وال کلاک کی ایک سوئی مسلسل ڈانس کر رہی تھی کلاک کے سینے پر، جبکہ دوسری ایسے چل رہی تھی کہ کہیں پاؤں میں موچ نہ آ جائے۔ دھیرے دھیرے، ہولے ہولے۔ توشی کی نظریں وال کلاک پر تھیں اور وہ ذہنی خلفشار میں مبتلا تھی۔ توشی اپنی بہن سے خائف ضرور تھی، مگر اس کا دل اب بھی اس کی محبت میں دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف نوشی بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے ارادوں میں کامیابی کے منصوبے بنا رہی تھی، اور عظمی اسے اپنی رقیب محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ اس لیے کہ توشی اس کی پشت کی طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نوشی جو کہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی اب اپنے دائیں طرف کروٹ لے چکی تھی۔ روم میں باہر گیٹ سے ہارن کی آواز آئی۔ توشی نے دیکھا ٹیرس سے کمرے میں کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ اسے دروازہ بند کرنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے ٹیرس سے دیکھا اس کا باپ امریکہ سے واپس آ چکا تھا۔ جمال رندھاوا گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہو رہے تھے، اور گلشیر ان کے پیچھے تھے، ہاتھ میں بریف کیس پکڑے ہوئے، اور ڈرائیور بلیک مرسیڈیز سے سامان نکال رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں واپس آ گئی۔ اس نے کلاک پر نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ اس کو معلوم تھا اس کا باپ فریش ہو کر سو جائے گا اور اٹھنے پر سب سے پہلے اپنی ماں کے حضور حاضر ہوگا۔ توشی اپنے باپ سے پہلے اپنی دادی سے ملنا چاہتی تھی، جس کے لیے اسے 2.5 گھنٹے مزید انتظار کرنا تھا۔ 4:30 کے آس پاس اس کی دادی تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ گلشیر خان ایئرپورٹ سے واپسی پر
10 منٹ کی ڈرائیو کے دوران ہی جمال رندھاوا کو چند دن پہلے ہونے والے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال سنا چکا تھا۔ اب جمال رندھاوا نے فیصلہ کرنا تھا، حتمی فیصلہ اپنی بیٹیوں کی شادی کا، اور توشی یہ فیصلہ مؤخر کروانا چاہتی تھی کسی بھی طرح۔ وہ خود تو ڈاکٹر بٹ سے شادی کے لیے تیار تھی، مگر نوشی کی بلال کے ساتھ شادی کے حق میں نہیں تھی۔ چند گھنٹے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نوشی کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ بلال کا نام لے کر اپنی بہن کو چھیڑ رہی تھی، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی بہن ہی بلال کی دلہن بنے، مگر اب وہ اس حق میں نہیں تھی۔ ان چند گھنٹوں میں وہ بہت کچھ جان چکی تھی۔ اسے اپنی بہن کی نیت پر شک تھا۔ اس سازش میں نوشی اکیلی ہے یا اور بھی کوئی اس کے ساتھ ہے؟ میری بہن اکیلے ایسا کچھ نہیں کر سکتی، ضرور کوئی اس کے پیچھے ہے۔ کون ہے اور کیوں ہے؟ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر سوچا، جو کہ اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال نے یہ کیوں کہا میری جاسوسی ہو رہی ہے؟ اور نوشی کو کس نے بتایا بلال کے سارے دن کا حال احوال؟ اور جب وہ واپس آئی تو نوشی کس سے بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر نوشی گھبرا کیوں گئی اور اس نے بات کیوں گول کر دی؟ کل تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایک دن میں یہ سب؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ توشی کوئی 12 فٹ کے فاصلے پر اپنی بہن سے دور بیٹھی ہوئی تھی صوفے پر، مگر یہ 12 فٹ 12 کوس سے زیادہ تھے۔ فوجی پریڈ کی طرح قدم سے قدم ملا کر ایک سمت میں چلنے والی بہنیں اب ایک دوسرے کی مخالف سمت پر رواں دواں تھی۔ ایک کی منزل مشرق اور دوسری کی منزل مغرب۔ وال کلاک نے بڑی دیر سے 4:30 بجائے۔ توشی جلدی سے اٹھی اور دبے پاؤں دھیرے دھیرے اپنی دادی کے کمرے کی طرف چل دی۔ نوشی نے بھی اپنی مندی ہوئی پلکوں کے کواڑ کھولے۔ اسے اندازہ تھا کہ توشی دادی کے کمرے میں ہی گئی ہوگی۔ وہ بھی ہولے ہولے دادی کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا، توشی اندر تھی۔ وہ وہاں نہیں رکی۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے بلال کے دروازے پر دستک دے دی۔ خان صاحب آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ بلال نے واش روم سے صدا لگائی، جو وضو کر کے ٹاول سے اپنے بازو صاف کر رہا تھا۔ ماموں جان آتے ہیں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، ورنہ آپ تو عید کے چاند۔ نوشی کمرے میں آ چکی تھی اور واش روم کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ بلال باہر آتا ہے تو اس کی نظر سامنے کھڑی نوشی پر پڑتی ہے۔ بلال کوئی بات نہیں کرتا۔ اسے حیرت بھی نہیں ہوئی۔ پہلے کئی دفعہ رات کے اس پہر نوشی اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں کی تحریر الگ تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ نوشی نے لب کشائی کی۔ دادو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات ہے، توشی نے اجلت میں کہا۔ بیٹا میرا وضو ٹوٹ جائے گا، پہلے مجھے نفل ادا کرنے دو۔ بار بار وضو نہیں ہوتا اس سردی میں، جہاں آرا بیگم نے جواب دیا شگفتگی سے۔ میں 8 رکعت ادا کر لوں، تہجد کا وقت نکل جائے گا۔ آپ بیٹھو، بعد میں آرام سے بات کرتے ہیں، بلال نے اپنی نفیس آواز میں بڑی نفاست سے کہا۔ دونوں بہنوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بلال نے جائے نماز اپنی جگہ یعنی دیوان کے بازو پر رکھا اور خود کچن کی طرف چل دیا۔ نوشی رائٹنگ ٹیبل والی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال کو کچن میں مصروف دیکھ کر بولی، مجھے کافی نہیں پینی ہے۔ اوکے، بلال نے جواب دیا، جو کہ کچھ گرم کر رہا تھا۔ دادی نے انٹر کام پر 2 کپ دودھ زینب کو کہا، جو کہ نفل ادا کر چکی تھی۔ اس کے بعد توشی کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنی موونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی بولی، مجھے پتا ہے تم نے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوشی نے بلال کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جس میں 2 خوبصورت مگ رکھے ہوئے تھے، پنک اور گرین کلر کے۔ پنک مگ اس نے نوشی کی طرف بڑھا دیا۔ نوشی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگ پکڑتے ہوئے۔